ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے مل کر کے سب سے پہلے ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف، بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، تمام بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بامنے پہ سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، خدایا وحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنم خاتمہ۔ منو دستے دامان آل رسول۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس
اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت بہت مشہور و معروف ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ہر خطیب، ہر مقرر کسی ایک خطبے، کسی ایک آیت کریمہ کے تحت لوگوں تک امام حسین کی محبت، امام حسین اور اہل بیت کی فضیلت ہر کوئی آپ کے ذہن و فکر میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم تمام حسین پاک کے چاہنے والے حسینی امام حسین کے واقعات، ان کی فضیلت، ان کے مرتبے کو بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ اسی یاد حسین اور یاد ذکر حسین نے ہماری زندگی کا ہر لمحہ کٹے، اور اس محبت حسین کو اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو ہم حسینیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصل میں تو یزید مرا، یزید نے سوچا کہ ہم امام حسین کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، میری حکومت کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن اس ناپاک اور پلید یزید کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بلند کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچے نہیں کر سکتا۔ آقا حسین شہادت کا جام نوش فرمانے کے بعد بھی آج پورے ورلڈ کے مسلمان پوری دنیا میں ہر طرف کونے کونے میں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور ادب و احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، اور جب یزید کا نام آتا ہے تو اسے یزید پلید کہا جاتا ہے، ناپاک کہا جاتا ہے، اور حسین کو حسین پاک کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، صبح قیامت تک حسین پاک کا نام زندہ رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے حسین پاک اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت محترم تقریریں آپ بہت سن چکے ہیں، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یزید پلید کی حکومت جب قائم ہوئی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، یہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی، یہ قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، وہی یہ کاتب تھے، اور انہی کا بیٹا یزید جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر گئے، انتقال فرما گئے، تو کرسی حکومت پر یزید پلید بیٹھا، تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد انہیں اگر کسی سے خطرہ تھا، ڈر تھا، تو وہ امام پاک سے خطرہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک خط لکھا مدینہ کے گورنر کے پاس، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے مدینہ کے گورنر، امام حسین کو یہ اطلاع کر دو، یہ خبر کر دو کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، اور
یزید کی بیعت قبول کریں، اس کی حکومت کو شرعی حکومت قرار دیں، اس کی حکومت کو تسلیم کریں اور وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کے مضبوط کریں میری حکومت کو۔ یہ خط کا مضمون اس طریقے کا تھا۔ جب یزید کا خط مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا، مدینہ کا گورنر محبت اہل بیت میں سے تھا، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، امام حسین سے محبت کرنے والا تھا۔ آقا حسین عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلے تو مدینہ کے گورنر نے اسے اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد یزید کا خط امام حسین کے سامنے رکھ دیا۔ امام حسین نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا، اے مدینہ کے گورنر بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ کے گورنر نے کہا، حسین آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہم اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ امام پاک نے فرمایا ہے گورنر مدینہ سنو، میں یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں ہرگز نہیں دے سکتا، اس کی حکومت کو ہم شرعی حکومت قرار نہیں دے سکتے، اس کی حکومت کو ہم قرآن و حدیث کے دائرے میں ہرگز نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں قبول کیا؟ یزید تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، آخر کیوں نہیں مانے؟ وہ تاریخ سنو، امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں قبول کی کہ یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید زناکار تھا، یزید جوا باز تھا، یزید دنیا کے بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تھا۔ امام حسین نے کہا مجھے اس کی حکومت پسند نہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ شریعت کو ٹھکرانے والا انسان ہے۔ اگر میں بیعت کروں تو آج زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، لوگ نماز پڑھنا بند کر دیں گے، اس لیے حسین کو بے نمازی پسند نہیں ہے، حسین کو شرابی پسند نہیں ہے، حسین کو جواری پسند نہیں ہے، حسین کو زناکار پسند نہیں ہے، حسین کو گنہگار پسند نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، اور ہم حسینیوں کو پیغام بھی دیا اس کے ذریعے سے، اے نبی کے چاہنے والے میرے نانا جان کے امتی، کان کھول کر سن لو، کل امام حسین سے محبت کرنے والا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے امام حسین سے محبت ہے تو اس کے کردار کو دیکھو، اس کے گفتار کو دیکھو، اس کی رفتار کو دیکھو، اس کی ادا کو دیکھو، اس کی اخلاق کو دیکھو، اس کے ہر ادا کو دیکھو۔ اگر وہ حسین پاک سے محبت کرنے والا ہے تو وہ نمازی ہوگا، حسین پاک سے محبت کرنے والا ہے تو وہ شرابی نہیں ہوگا، حسین پاک سے محبت کرنے والا ہے تو وہ جواری نہیں ہوگا، حسین پاک سے محبت کرنے والا اگر ہے تو وہ تاریک نماز نہیں ہوگا، حسین پاک سے محبت کرنے والا ہے تو اس لیے کہ حسین نے ذاتیوں کو پسند نہیں کیا، وہ زناکار نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ خطاکار نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ نماز کی طرف متوجہ ہوگی، نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر سچا حسینی ہوگا، حسین کی محبت اگر اس کے دل میں ہوگی تو وہ جانتا ہوگا کہ میرے حسین پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ حسین کو بے نمازی پسند نہیں ہے، حسین کو زناکار پسند نہیں ہے، حسین کو شرابی پسند نہیں ہے، حسین کو جواری پسند نہیں ہے۔ جب میرے آقا حسین کو پسند نہیں ہے تو جب وہ حسینی بنے گا تو ان چیزوں سے نفرت کرے گا اور پکا نمازی ہو جائے گا، سجدوں کو ادا کرے گا، رکوع کو ادا کرے گا، قیام کو ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا اور اپنی زندگی ایک شریعت کے قانون کے دائرے میں گزارتا نظر آئے گا تو سمجھ لینا کہ وہ حسین سے سچا محبت کرنے والا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت کا اعلیٰ
علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ دونوں جہاں سے مطلب اس دنیا اور اس دنیا۔ علامہ اقبال نے کتنی بڑی شاعری کی ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ وہ ایک سجدہ جو امام حسین نے آخری زندگی کی آخری سجدہ جو کیا تھا، اس ایک سجدے کا جواب پوری دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ پوری دنیا کے سجدوں کو ایک میزان پہ رکھو، ایک ترازو پہ رکھو، ایک پلے پہ رکھو، اور امام حسین کا وہ سجدہ جو زمین کربلا میں ادا کیا تھا، اس کو دوسرے پلے پہ رکھو تو اس ایک سجدے کا مقابلہ پوری دنیا کا سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ میدان کربلا سے لے لیا۔ مسلمانوں، امام حسین کو سمجھو، جب یزید کے بیعت سے انکار کر دیا، نہ مانا، امام حسین گھر آئے، کہا اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے مشورہ کیا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، سن 60 ہجری میں یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، اور اب وہ ہماری بیعت مانگتا ہے، میرا ہاتھ مانگتا ہے، اور خط میں لکھا ہے کہ میری حکومت کو شرعی حکومت قرار دو، میری حکومت کو اسلامی حکومت قرار دو، اور میری باتوں کو مان لو اور عام کر دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے گھر والوں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، چاہے خون کی ندیاں کیوں نہ بہانا پڑے، میں نانا جینا جان کے دین کو میں نہیں چھوڑا سکتا، میں شریعت رسول کو ٹھکرا نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے میری گردن بھی کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، حدیث رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے غازی عباس، جانے والوں کی فہرست تیار کرو، اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ سے دور جانا پڑے گا، وہ مدینہ جہاں پہ امام حسین پیدا ہوتے ہیں، وہ مدینہ جہاں پہ نانا جان کا روزہ ہے، وہ مدینہ جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے، وہ مدینہ جہاں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قبر مبارک ہے۔ ان مبارک مقدس زمینوں کو چھوڑ کر کے امام حسین کو جانا پڑے گا، اور اس مدینہ کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں ترسا کرتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس مدینے پاک سے امام حسین دور جانے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں، گھر والوں کو تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے مبارک گھر سے نکلتے ہیں اور روزے رسول کی طرف جانے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب دیکھتی ہے، مکالمت کرتی، بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ آقا حسین فرماتے ہیں، بہن زینب، اب یزید اپنی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی حکومت کو شرعی حکومت قرار دینے کے لیے کہتا ہے، مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے مدینہ چھوڑ کر دور جانا ہوگا، چاہے خون کی ندیاں بہانا پڑے، میں اپنے خون سے مدینہ کی گلیوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زینب میں نانا جان کے روزے پہ جا رہا ہوں، آخری سلام پیش کرنے کے لیے، الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے۔ سیدہ زینب کہتی، حسین میں بھی تیری ساتھ چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ اب دونوں بھائی بہن جاتے ہیں، نانا جان رسول پاک کعبے کے بدرو بیدر کے روزے کے سامنے قبر انور کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، الوداعی سلام پیش کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے تم پریشان ہو جایا کرتا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا جان آج حسین تیری مزار اقدس سے دور جا رہا ہے، حسین کا آخری سلام قبول فرما لیجیے، الوداعی سلام قبول فرما لیجیے۔ اے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے خطبہ منقطع فرما دیا تھا، خطبہ کو چھوڑ دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تو نے سجدہ بندہ
کر دیا تھا. نانا جان نے وہی حسین ہو جس کے لیے جنگل کا جانور بھی اپنے بچے کو مجھ پر قربان کر دیا تھا. نانا جان نے وہی حسین ہو جس کی تختیوں کی فیصلہ کرنے کے لیے علی المرتضیٰ بھی پریشان تھے. فاطمہ الزہرا میری ماں بھی انکار کر رہی تھی. میرے نانا جان تو بھی کہا تھا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ پروردگار فرمائے گا. نانا جان نے وہی حسین ہو جن کی تختیوں کا فیصلہ دنیا دار نہیں بلکہ میرا پروردگار فرمایا تھا. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنا لاجواب ہے حسین. دعویٰ کرتے نانا جان میں وہی حسین ہوں, میں وہی حسین ہوں جس کے ہونے سے جنت سے رمضان کے مہینے میں میرے لیے لباس آ گیا تھا, عید کے دن جنت سے جوڑے آ گئے تھے. نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو تو اپنے پشت پر نماز کی حالت میں بیٹھ جائے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے. نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا. نانا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجیے, الوداعی سلام قبول فرما لیجیے. درود و سلام پیش کرنے کے بعد, دعائیں مانگنے کے بعد اپنی ماں کے قبر انور پہ جاتے ہیں, بھائی کے قبر انور پہ جاتے ہیں, الوداعی سلام پیش کرتے ہیں. واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, سرسری نگاہ سے سنتے چلیے. آقا حسین اپنے ماں اور بھائی اور نانا جان کے بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کرنے کے بعد اپنے گھر میں آتے ہیں. آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو پوچھتے ہیں, بتاؤ تیاریاں ہو گئی؟ میرے بھائی غازی عباس مکمل تیاری ہو گئی؟ جانے والوں کی لسٹ تیار ہو گئی؟ ہاں آقا حسین سب کچھ تیار ہے. جانے کی ترتیب بتائی جائے تو وقت زیادہ لگے گا. آقا حسین اب مکمل طور پر تیاری کے ساتھ الوداعی سلام پیش کرتے ہوئے مدینہ الرسول سے اب جدا ہو رہے ہیں. صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد قافلہ چلنے کی تیاری ہو جاتی ہے. مدینہ پاک سے امام حسین نکلتے ہیں. مدینہ سے سفر کرتے 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 کعبہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں. کعبہ شریف پہنچتے ہیں, مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں. تمام صحابہ نے امام حسین کے آنے کا بڑا استقبال یا پرزور کیا. بہت ہی معتبر اور معدب کے ساتھ امام حسین کا استقبال کیا جاتا ہے کعبہ میں. پھر امام حسین وہاں تھوڑی دیر کے بعد رہنے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, یزید کو پتا چلتا ہے, اس کتے درندے کو پتا چلتا ہے کہ امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے ہیں. پھر خط لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ 150 خطوط یزید نے لکھا امام حسین کی بارگاہ میں. امام حسین نے اس خطوط کو اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا, کہا اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. مکہ کے لوگوں نے کہا حسین اب وہاں مت جائے, کوفہ کے لوگ بڑی بے وفا ہیں, وہاں پہ آپ مت جائے, وہاں جانے سے خطرہ ہے. تمام لوگوں نے روکا لیکن حسین پاک نے کہا مجھے جانا ہوگا. ماما کی شریعت کو بچانے کے لیے, قرآن کی تحفظ کے لیے مجھے جانا پڑے گا, مجھے جانا ہوگا. لوگوں نے کہا آپ رک جائیں, پہلے امام مسلم بن یقین کو بھیج دیں. امام مسلم بن یقین کو بھیجا جاتا ہے, ساتھ میں اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں. کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگ امام مسلم کا بڑا استقبال کرتے ہیں. امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. دھیرے دھیرے بیعت کرتے کرتے بہت سارا تعداد بڑھ جاتا ہے. یزید دمشق میں تھا, اس وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. جب خبر پہنچتی ہے کہ سب لوگ یزید کے جتنے لوگ تھے سارے لوگ امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت ہونا شروع ہو گئے ہیں. عجیب وجہ سے ہی خبر ملتی ہے. ابن زیاد کو مدینہ کا گورنر بنا, کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. کوفہ پہنچتا ہے, تمام لوگوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے. یہ بات مغرب کے وقت میں امام مسلم بن یقین نماز پڑھا رہے تھے مغرب کا. سارے لوگ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے تھے. نیت باندھنے
बांधने के बाद, नियत बांधने से पहले सारे मस्जिद खचाखच भरी थी। जैसे ही नियत बांधे हैं, पीछे से यके बाद मेरे साथ निकल कर भाग जाते हैं। तन्हा इमाम मुस्लिम बिन यतीम रह जाते हैं। इमाम मुस्लिम बिन यतीम को शहीद कर दिया जाता है। शहीद करने से पहले इमाम मुस्लिम बिन यतीम ने इमाम हुसैन की बारगाह में खत भेज चुका था कि हुजूर आप जल्दी से आ जाए, तमाम लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, सब आपके इंतजार में है। सब इधर रवाना होता है, उधर इमाम मुस्लिम बिन यतीम का शहीद हो जाता है, उधर उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया जाता है। खत जैसे ही इमाम पाक की बारगाह में पहुंचता है, इमाम हुसैन चलने की तैयारी कर देते हैं। तमाम काफिले को लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। सफर करते करते रास्ते में कूफा से एक आदमी आ रहा था, उससे पूछते हैं कूफा की हालत, तो उसके आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगते हैं। कहते या इमाम, किस जबान से मैं बताऊं कूफा की हालत। उन कूफियों ने बड़ी बेदर्दी के साथ इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया है। इतना सुनना था। फिर पूछते उनके दोनों बच्चों के बारे में, कहते उन दरिंदों ने, उन कुत्तों ने उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया है। इमाम पाक के आंखों में आंसू आने लगते हैं। इमाम पाक रोने लगते हैं। खेमे तक जाते हैं, सब्र करते हैं, लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं कि सब्र करो, अभी तो मेरा इम्तिहान बाकी है, अभी तो इससे भी बड़ा इम्तिहान मुझे देना है, सब्र करो। इमाम हुसैन चलते रहते हैं। सफर करते करते रास्ते में यजीद के तरफ से कमांडर लश्कर लेकर के हजरत हूर आते हैं इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए, रास्ता रोकने के लिए। हूर ने कहा 1000 का लश्कर मेरे साथ है, यजीद इब्ने ज़ियाद की तरफ से मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन तमाम खुतूब पेश कर देते हैं कि हूर मैं खुद से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है, मुझे खत भेज कर मुझे बुलाया गया। हूर ने खत से नाइल्मी जाहिर किया और कहा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हूर ने कहा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। रास्ता रोका, तहक़्क़ुक़ इसकी बड़ी तफसील है। हज़रत हूर ने कहा हुसैन अब मैं तुझे इजाजत देता हूँ, रात की तारीकी में आप अपने सफर को मुनक़ता कर दें और अपने मक्का मुकर्रमा की तरफ वापस चले जाएं। इमाम हुसैन कहते नहीं नहीं, मैं लोगों को धोखा देना नहीं चाहता, मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा मैदान करबला, मैं जाऊंगा कूफा की सरजमीन पर। और पीछे पीछे इमाम हुसैन की सवारी आगे आगे जाते जाते एक ऐसे मैदान में जाकर सवारी रुक जाती है, खुद रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। इमाम हुसैन पूछते हैं अपने साथियों से, ए साथियों बताओ ये कौन सी जगह है। रात की तारीकी थी। साथियों ने कहा आका हुसैन इसको मैदाने मागिया कहते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं लोगों बताओ इसका कोई दूसरा नाम है। मेरी सवारी आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं जा रही है। लोगों ने कहा आका हुसैन इसी को मैदाने करबो बला कहते हैं। इतना सुनना था। आका हुसैन ने कहा ऐ लोगों अब अपने अपने घोड़े से नीचे उतर जाओ, अपने अपनी सवारियों से नीचे उतर जाओ, अपना अपना खेमा नस्ब कर लो, इसलिए कि यही वो जगह है जिसकी खबर मेरे माना जा काबे के बररूद तो जाने देवर के शमशुद तो आने रहमतुल्लिल आलमीन है। बचपन में ही में मुझे खबर दे दिया था कि मेरे बेटे हुसैन को यजीदी पुत्र 3 दिन के प्यासे शहीद कर देंगे। यही वो जगह है जहाँ पे मेरा अली अकबर शहीद होगा, यही वो जगह है जहाँ पे मेरे भाई की निशानी इमाम कासिम को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे दोस्त को अपना खेमा नस्ब कर दो, यही वो जगह है जहाँ पे मेरे 6 साल के बेटे प्यासे पर तीर मार कर शहीद कर दिया जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पे मेरी बहन ज़ैनब की गोद खाली होती नजर आएगी और मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे तमाम वस्ता और साथियों को शहीद कर दिया जाएगा। यही वो जगह है नामा की शरीकत को बचाने के लिए, कुरान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए
جاتے ہیں, خیمہ نصب کر لیتے ہیں. 2 محرم الحرام کو میرے آقا حسین میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے. 2 محرم سے 7 محرم تک وہی پہ عبادت و ریاضت, تسبیح و تحلیل, قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی 7 محرم آتا ہے, نہر فرات پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے, پانی بند کر دیا جاتا ہے. 3 دن تک پانی بند رہا, کھانا بند رہا, 3 دن کے پیاسے. جیسے ہی آخری محرم آتا ہے, عمر بن سعد کہتا ہے, حسین یا تو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آقا حسین فرماتے ہیں, میرے بھائی غازی عباس, ایک سے کہہ دو کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دے, 1 دن کی مہلت دے دے. میں کسی بھوک کو پیاس کی ڈر کی وجہ سے نہیں, میں اس لیے 1 دن کی مہلت مانگ رہا ہوں کہ آنے والی رات شب عاشورا ہے, 10 محرم کی رات ہے. میں چاہتا ہوں کہ جی بھر کر کے نانا جان کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کروں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک میں قرآن کی تلاوت کے مزے لے ہوں, رب کی عبادت و ریاضت کروں. اس لیے 1 رات کی مجھے مہلت دے دی جائے. عمر بن سعد مان جاتا ہے, 1 دن کی مہلت دے دی جاتی ہے. 9 محرم کا دن گزار کر جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آقا حسین اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. سب لوگ امام حسین کے حجرے میں جمع ہو جاتے ہیں. آقا حسین کے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں. آقا حسین فرماتے ہیں, غازی عباس چراغ بند کر دو. چراغ بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آقا حسین کھڑے ہوتے ہیں, ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں, اے میرے ساتھیو, اے میرے دوستو, اے میرے جانی صاحب, تم نے مجھے مکہ سے لے کر کے, تم نے مجھے مدینہ سے لے کر مکہ تک, مکہ سے لے کر کے اس کربلا کی زمین تک میرا ساتھ دیا ہے. میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں. آج یہ یزیدی کتے میرے خون کے پیاسے ہیں. ہاتھ مانگتا ہے تو حسین کا, سر مانگتا ہے تو حسین کا. تم لوگوں سے کوئی سواکار نہیں ہے. اس لیے حسین تم لوگوں کو اجازت دیتا ہے, کوئی اپنا بیمار ماں باپ چھوڑ کر آیا ہے, کوئی بیوی باپ بچے چھوڑ کر آئے ہیں, کوئی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے. جا اپنے اپنے گھروں کو واپس چلا جا اور جا کر کے اپنے فیملی کے ساتھ زندگی گزار. حسین تجھ سے ناراض نہیں ہوگا, بلکہ قیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر کے تیری شفاعت فرما کر تجھے جنت میں داخل کرنا ہے. حسین تجھ سے ناراض نہیں ہوگا, اس لیے تم لوگ جا سکتے ہو. امام حسین خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد تشریف رکھتے ہیں. پورے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے, کہیں سے کوئی اٹھنے کی آواز نہیں آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین فرماتے ہیں, غازی عباس چراغ چلا دو. جب چراغ روشن کیا جاتا ہے, مجمع میں کوئی فرق نہ پڑا تھا. جیسا بجھانے کے وقت تھا ویسا کچھ جلانے کے بعد بھی سارے لوگ بیٹھے تھے. صرف فرق اتنا تھا کہ جب چراغ بجھایا جا رہا تھا تو سب کی آنکھ سوکھی ہوئی تھی, جب چراغ جلایا گیا ہے تو سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. سب رو کر کے عرض کر رہے تھے, اے آقا حسین مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے, اپنوں سے دور نہ کیجیے, بلکہ میں تجھے کربلا پر ساتھ دیا ہے تو نبی کی شریعت کے بچانے کے لیے اپنے قدموں میں مجھے گردن کو کٹانے کا موقع عطا فرما. سارے لوگوں کے جذبے اور حوصلے کو دیکھ کر آقا حسین نے فرمایا, پھر سنو, آج زندگی کی آخری رات ہے, جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر کے جی بھر کر کے رب کی عبادت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھو, جتنا جی چاہے رب کی عبادت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, درود و سلام پیش کرو, توبہ استغفار کرو. اس لیے کہ آج ہم لوگوں کی زندگی کی آخری رات ہے. اللہ اکبر, کیسا منظر رہا ہوگا, کتنا دردناک وقت رہا ہوگا. میدان کربلا کا وہ آخری رات جو سب لوگ جان رہے تھے
دفعہ میری گردن کاٹ دی جائے گی، میرا بازو کٹ جائے گا، میرا سینہ نیزوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ سب جان رہے تھے آج بھی کمزور ایمان کا مسلمان ہوتا تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن قربان جاؤ حسینیوں کے ہمت پر، قربان جاؤ ان کی محبت حسین پر کہ حسین سب کچھ بتانے کے باوجود بھی کوئی بھاگنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب اپنے اپنے خیمے میں جاتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کہیں سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کہیں پہ درود پاک کی آواز آ رہی ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ آقا حسین بھی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، عبادت کرتے کرتے جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے علی اکبر ادھر آ، ہاں ابو جان حاضر ہو، بتائیے کیا بات ہے؟ آقا حسین فرماتے میرے بیٹے، میرے بڑے بھائی، میرے ابو جان علی مرتضیٰ کی زندگی میں آذان فجر دیتے رہے، آذان پکارتے رہے، اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کے بڑے، اپنے باپ کے بڑے بیٹے تھے۔ آج تو میدان کربلا ہے، میرا بڑا بیٹا تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری آذان میدان کربلا میں فجر کی آذان جا کر کے پڑھ دو، آذان فجر آخری زندگی کا پڑھ دو۔ اے میرے بیٹے جاؤ میدان کربلا میں فجر کی آذان پڑھو، اور آذان پڑھنے کے بعد میدان کربلا کا جائزہ لے لینا کہ میدان کربلا کی مٹی اکھڑنے والی ہے یا قدم جمنے والی ہے، قدم رکنے والی ہے یا اکھڑنے والی ہے، جائزہ لیتے علی اکبر چلے گئے میدان کربلا میں۔ رات تاریکی تھی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا تھا، روح کا عالم تھا، منظر بڑا دردناک تھا۔ آپ علی اکبر جاتے ہیں میدان کربلا کے بیچوں بیچ میں جا کر کے فجر کی آذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، فجر کی آذان دینے کے بعد چاروں طرف میدان کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، نہر فرات پر یزیدی کتے پہرا دے رہے ہیں کہ حسینی خیمے میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ جائے، ہر طرف سناٹا ہے، یزیدی کتے اپنے اپنے خیموں میں سو رہے ہیں۔ آپ علی اکبر اپنے چاروں طرف میدان کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ میدان سے ایک خاتون کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بڑی تک بڑی آواز آ رہی ہے۔ جب قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون نقاب پوش ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھپا ہوا ہے، اور اپنی آنچل سے میدان کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے، میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر پوچھتے خاتون بتا تو کون ہے؟ آواز نہیں آتی ہے، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ علی اکبر دیکھ کر واپس خیمے میں آتے ہیں، آقا حسین پوچھتے ہیں بابو علی اکبر، ابو جان بتا تو نے میدان کربلا کا جائزہ لے لیا؟ ہاں آقا حسین میں نے میدان کربلا کا جائزہ لے لیا، لیکن میدان کربلا میں ایک عجیب چیز کو میں نے دیکھا۔ کہا بتا بابو علی اکبر تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے، لیکن میدان کربلا کی سرزمین پر ایک خاتون ہے جس کو میں پہچانتا نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ہے، چہرے تک دکھائی نہیں دیتا، لیکن اپنی آنچل سے میدان کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے۔ علی اکبر کہتے ابا جان میں نے کون سی بات کر دی، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، مجھ سے کون سی خطا ہوئی کہ آپ کی چیخ
سے میدان کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے کہ کل جب میرا بیٹا حسین 72 نیزوں کی زخمیوں سے چور ہو کر کے زمین پر آئے گا تو میرے حسین کے جسم پر کوئی کنکر بھی نہ چبھنے پائے. اللہ اکبر. فاطمہ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کر رہی ہے کہ کنکر بھی نہ چبھنے پائے. لیکن جب یزیدی کتے جب تیر مارے ہوں گے فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوگی. جب نیزے مارے ہوں گے کعبے کے بیتون کو جا کے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو. کربلا کو سمجھو کہ کربلا ہے کیا. کربلا وہ ہے جہاں ہم حسینیوں کو زندگی کا ہر ادا وہاں ملتا نظر آتا ہے. اگر نماز کو پڑھنی ہے تو نماز کی محبت دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھیے. رکوع سے پیار دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھیے. سب سے کتاب دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھیے. بھائی بھائی کی محبت دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھیے. کربلا سمجھ لو گے نمازی ہو گئے گے تو نمازی نہیں رہو گے. جب نماز پڑھنے لگو گے تو تمہیں حسین محبت کریں گے. جب حسین سے محبت ہوگی نبی سے پیار ہوگا. نبی سے پیار ہوگا فاطمہ سے پیار ہوگا. جب فاطمہ سے پیار ہوگا علی سے پیار ہوگا. علی سے پیار ہوگا رب سے پیار ہوگا. رب سے پیار ہوگا تو ہم حسینیوں کا بیڑا پار. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں چار میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل شیطان و علیہ. جو حضرات سنت نہ پڑھے